السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک دن چھوڑ کے ایپیسوڈ دوں گی کیونکہ ایپیسوڈ لانگ ہوگی، تو بھی میں لیٹ ہو گئی ہوں۔ کیونکہ لیٹ میں اس لیے ہوئی ہوں کیونکہ لائٹ وہی میرا ایک ہی گھسا پٹا پرانا والا مسئلہ ہے، یا تو ادھر بارشیں بہت ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اور دوسرا میرا گھسا پیٹا مسئلہ کہ میرے پاس وہ لائٹ نہیں ہوتی۔ تو اب آج ہم ریڈ کرنے والے ہیں، رات کا 1 بج رہا ہے، کیونکہ ایک تو میری دن میں طبیعت خراب تھی اور یہ جو گرمی ہے اس کی وجہ سے، تو دوسرا یہ کہ بہت لیٹ ہو گیا۔ اور سچی بتاؤں کہ ساری ایپیسوڈ میں نے آج ہی لکھی ہے، کل میں ایک لفظ بھی نہیں لکھ پائی تھی کیونکہ کل ہمارے گھر میں بچے آئے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، کزن میرے، اور انہوں نے ایسا حالت کی ہے نا میرے فون کی کہ کیا بتاؤں۔ صبح میں اٹھی ہوں، میں اپنا موبائل چیک کر رہی ہوں، یار یہ میرے فون کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ فون سارا دن ان کے پاس تھا۔ دوسرے والے فون کا میں رسک نہیں لیتی، لیکن اس والے فون کو مجھے دینا پڑتا ہے، ہم نے کارٹون دیکھنے، ہم نے گیمز کھیلنی ہے، تو یہ والا فون۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اس فون پر بھی میں ہرگز رسک نہیں لے سکتی، کیونکہ دوسرے والے فون کی ویڈیوز آپ لوگ کہتے ہو کہ چھوٹی ہے، ورڈز چھوٹے ہوتے ہیں، ہمیں دکھتے نہیں ہیں، سمجھ میں نہیں آتے، تو پھر اب میں اس والے فون پر بھی ہرگز رسک نہیں لوں گی۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ، جو کہ ہے 3rd لاسٹ ایپیسوڈ۔ میں نے لکھا نہیں ہے لیکن میں ویڈیو کے ٹائٹل پر لکھ دوں گی کہ یہ 3rd لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ ٹوڈیز ایپیسوڈ۔ دست دارم قسط نمبر 128، 3rd لاسٹ ایپیسوڈ، تحریر عریشہ۔ بولیں سائیں، حکم کریں، مجھ سے کوئی کام تھا جو آپ اتنی رات یہاں آ گئے، باغ میں آئے ہیں؟ چوکیدار نے حیرانگی سے پوچھا۔ کام نہیں، کام تو کچھ نہیں تھا، میں تو بس چہل قدمی کرنے آیا تھا، اس نے بہانہ سوچا۔ وہ تو ٹھیک بات ہے سائیں، لیکن آپ اتنی رات کو چہل قدمی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کوئی مناسب نہیں ہے، اور کل صبح تو میرے خیال سے عارش سائیں کی بارات ہے، اور آپ اس وقت یہاں ہیں؟ چوکیدار کافی پریشانی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ ساحر اس کے پاس کھڑا اور بہانہ سوچنے میں مصروف تھا، کیونکہ اب وہ اسے یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ یہاں اپنی بیوی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ کسی زمانے میں انہیں اپنے اس باغ کو لے کر یہ غلط فہمی تھی کہ یہ باغ ان کا ہے اور وہ اسے جیسے چاہے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے یاد تھا وہ بچپن میں یہاں آیا کرتے تھے اور اکثر پتھر مار مار کے انگوروں کی ٹہنیوں کو کافی نقصان بھی پہنچایا کرتے تھے، جس پر ان کے بابا نے چوکیدار کو سختی سے اس طرف آنے سے انہیں منع کر دیا تھا، جس کے بعد یہ چوکیدار کو زیادہ ہی سختی دکھانے لگا تھا۔ وہ انہیں اس طرف آنے نہیں دیتا تھا، بلکہ آتے ہی ڈنڈے سے ڈرا کر بھگا دیتا تھا۔ بچپن میں تو یہ ڈر ان کے لیے ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن بڑے ہوتے ہی ان میں تھوڑی انا بھی آ گئی۔ وہ اس باغ میں جانا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ ہاں، دارم کو آنا پڑتا تھا کیونکہ اسے بہت کام رہتا تھا یہاں پر، لیکن سنان اور ساحر کی تو کو ڈانٹ پڑتی تھی بچپن میں، اسی لیے وہ اس طرف آتے ہی نہیں تھے۔ لیکن آج اس کی بیوی نے اسے زبردستی یہاں بھیجا تھا۔ اب یہ الگ بات تھی کہ وہ چوکیدار جو کبھی انہیں ڈنڈے سے ڈرا کر بھگاتا تھا، آج ان کی جی حضوری کرتے نہیں تھکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے یہاں اب آنا بالکل پسند نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے اپنے اس باغ کا کبھی بھی پھل چکھا تھا۔ ہاں، میں جا رہا ہوں، آپ بھی اپنا کام کریں، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، جبکہ چوکیدار بھی کندھے اچکا کر واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس اس طرف آیا تو چوکیدار کرسی پر بیٹھے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، اس کی گردن پیچھے کی طرف لٹکی ہوئی تھی، مطلب کہ وہ سو رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں دروازے کی طرف آیا اور اندر داخل ہوا۔ وہ اتنے سال پہلے اس طرح آیا تھا کہ اب اسے یاد بھی نہیں تھا کہ کیریاں کس طرف ہیں۔
لیکن جو بھی تھا ڈھونڈنا تو تھا ہی۔ اس کی بیوی نے فرمائش کی تھی جو کہ اصل میں اس کی بیوی کی نہیں بلکہ اس کے بچوں کی فرمائش تھی۔ یہ تو اندر سکون سے نہیں بیٹھ سکتے، دنیا میں آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں بول رہا ہوں معصوم لومڑی، اگر تمہارے بیٹوں نے مجھے تنگ کیا تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ بلکہ بیٹے کیوں، اگر میری پیاری پیاری پریاں ہوئی تو؟ ہاں یہ تو بات میں نے کیوں نہیں سوچی؟ میری بیٹیاں بھی تو ہو سکتی ہیں نا۔ اپنی سوچ بدلتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ جو بات بات پر بیٹے بیٹے کا ذکر کرتی ہے، اس کا کیا؟ یہ لڑکی دعائیں مانگ مانگ کر بیٹے پیدا کر لے گی۔ کوئی بات نہیں، اس بار بیٹے سے ہی، اگلی دفعہ بیٹی۔ وہ سوچتے ہوئے اپنے موبائل کی لائٹ آن کر کے آگے پیچھے درخت تلاش کرنے لگا جو جلد ہی اسے مل گیا تھا۔ کافی اونچا ہے، میں اس پر چڑھوں گا کیسے؟ وہ سوچتے ہوئے بولا۔ اگر تو پتھر مارا تو یقیناً ممکن ہے کہ چوکیدار کو خبر ہو جائے۔ اگر اس کو پتہ چل گیا تو اس نے بابا سائیں کو بتا دینا ہے، اور وہ کیا سوچیں گے؟ 29 سال کی عمر میں اپنے ہی باغ سے چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ نہیں، میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ کوشش کرتا ہوں، وہ بربرایا۔ اس نے درخت پر چڑھنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ آسان نہیں تھا۔ پتھر ہی مار لیتا ہوں، چوکیدار بھی مجھے کیا کہہ سکتا ہے؟ میں کون سا کسی دوسرے کی زمین پر کھڑا ہوں؟ اس نے سوچتے ہوئے زمین سے پتھر اٹھایا اور نشانہ لے کر ایک کیری پر مارا۔ اس کا نشانہ بالکل صحیح جگہ پر لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے کیری ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ کون ہے وہاں؟ اندر اسے پیچھے سے آواز آئی۔ وہ دوسری کیری کا نشانہ لینے ہی والا تھا جب اسے چوکیدار کی آواز آئی، جو یقیناً روشنی دے کر اندر کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے موبائل کی لائٹ آف کی اور باغ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ سامنے ہی دیوار تھی، اسے یاد تھا، اسے یقین تھا یہی راستہ اس کے کام آئے گا۔ وہ اسی دیوار کی طرف آیا اور لمحے میں اسے پھلانگتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ چوکیدار کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا لیکن ساحر سائیں کو جاتا دیکھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یہ ساحر سائیں بھی نا کبھی کبھی بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اپنے باغ میں چوری سے آنے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ بربراتا ہوا واپس اپنی کرسی پر آ بیٹھا۔ یہ لو تمہاری کیری، یہ کام رہ گیا تھا، اپنے ہی باغ میں چوری کرو۔ واہ ساحر سائیں واہ! وہ کیری بیڈ پر اس کی جھولی میں پھینکتا ہوا بولا۔ یہ کیا ہے آپ چوری کر کے لائے ہیں؟ تو صرف ایک کیری؟ وہ کیری ہاتھ میں لیے جہاں بے حد خوش تھی وہیں صرف ایک کیری دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ اتنے بڑے بلڈوزر ہو کر چوری کا مقدمہ درج کروا دیا، اور چوری کر کے وہ لایا بھی تو تھا، تو کیا اتنی چھوٹی سی کیری، وہ بھی صرف ایک؟ ساحر سائیں اگر چوری کر ہی لی تھی تو پھر مال تو اچھا خاصا لوٹ کر لاتے۔ یہ کیا ہے؟ وہ صدمے میں تھی۔ یہ بھی بہت مشکل سے لے کر آیا ہوں، صرف میں ہی جانتا ہوں، اگر تمہیں چاہیے تو بتاؤ، بلکہ مجھے واپس کرو، اتنی مشکل سے میں لے کر آیا ہوں اور قدر نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے لمحے میں کیری واپس لے چکا تھا۔ ساحر سائیں میں نے ایسا کب کہا کہ مجھے قدر نہیں ہے؟ میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لینے بھی گئے تو صرف ایک لے کر آئے۔ اس نے صفائی پیش کرتے ہوئے آواز بھی کم کر دی اور لہجہ بھی درست کر لیا۔ ہاں ایک ہی لے کر آیا ہوں کیونکہ وہ چوکیدار دیکھ لیتا۔ بچپن میں اس نے مجھے ڈنڈے سے ڈرایا تھا اور ڈنڈا میرے پیچھے پھینکا تھا۔ میں نے قسم کھا لی تھی کہ میں کبھی بھی اس باغ میں واپس نہیں آؤں گا۔ وہ تو تمہاری وجہ سے مجھے جانا پڑا، لیکن آئندہ یاد رکھنا کہ میں تمہاری کوئی بات نہیں ماننے والا۔ میرا کوئی کام نہیں ہے یہ چیزیں لانا، اور میرا نہیں خیال کہ یہ تمہاری صحت کے لیے اچھا ہے، تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرو۔ ابھی تو تمہارا دل کر رہا تھا تو میں نے تمہارا دل خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آگے نہیں، وہ ابھی کے لیے سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے، تھوڑا سا ٹائم بچا ہے، فجر میں تو پڑھ کر سوؤں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بیڈ پر واپس آ چکا تھا جب کہ زاوش اس کے ہاتھ سے کیری لیتے کھانے لگی۔ طریقے سے کاٹ کر کھاؤ۔ ویسے یہ کیا گندے طریقے سے کھا رہی ہو؟ وہ اسے کیری منہ میں ڈالتے دیکھ کر کہنے لگا۔ وہ تو شکر ہے کہ اسے وہی پانی
بہتے پانی سے دھو کر لایا تھا، ورنہ اس نے تو دھونا بھی نہیں تھا اسے۔ نہیں، میں ایسے ہی کھاتی ہوں، اس نے فوراً انکار کیا۔ کہیں اس کے دل میں یہ ڈر تو نہیں تھا کہ اگر وہ کاٹ کر طریقے سے کھائے گی تو اسے ساحر کے ساتھ اس چھوٹی سی کیری کو شیئر کرنا ہوگا؟ کم از کم اس کے انداز پر ساحر کے دماغ میں یہی خیال آیا تھا۔ ڈونٹ وری، میں یہ فضول چیزیں نہیں کھاتا، اسی لیے تم اس طریقے سے کھا سکتی ہو۔ میرے ساتھ شیئر کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے آپ سے کب کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہ کرنے کے لیے ایسے کھا رہی ہوں؟ ویسے میں آپ کو بتا دوں میرے پیارے سے نشائی سائیں، آپ سگریٹ پیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، کیری کھاتے ہوئے نہیں۔ اگر میں اس کو کاٹ کر بھی کھاؤں گی نا تب بھی میں نے آپ سے نہیں پوچھنا، اسی لیے دوسری طرف کروٹ لیں اور سو جائیں، فجر ہوتے ہی میں جگا دوں گی کیونکہ اب مجھے نیند نہیں آ رہی۔ وہ بڑے مزے سے اس کے لیپ ٹاپ پر کوئی فلم لگا کر دیکھنے لگی کیونکہ ساحر سائیں بھی اور مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا کیونکہ نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ کروٹ لے کر سو گیا جبکہ ٹام اینڈ جیری دیکھتی وہ بار بار کھلکھلا رہی تھی اور اس کی کھلکھلاہٹ نیند میں بھی ساحر کے لیے سکون کی وجہ بنی ہوئی تھی۔ در بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، ہلکے نیلے رنگ میں اس کا حسن آج سراہے جانے کے قابل تھا۔ دارم سائیں بیڈ پر بیٹھا اسے آئینے کے سامنے کھڑے تیار ہوتے دیکھ رہا تھا، اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ جیسے اپنا گھر بنا گئی تھی۔ در نے اس کی مسکراہٹ کو نوٹ کیا تھا۔ کیا ہوا دارم سائیں؟ میں کب سے نوٹ کر رہی ہوں، آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، کیا میں اوور لگ رہی ہوں؟ اس نے اپنے لباس کو دیکھا، پیروں کو چھوتی بے حد خوبصورت فراک جس میں وہ اپنا آپ مکمل چھپائے ہوئے تھی اسے بے حد خوبصورت بنا گئی تھی۔ بالکل بھی نہیں، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ ویسے تم تو ہو ہی خوبصورت، لیکن تیار ہو کر اور بھی زیادہ پیاری لگتی ہو۔ تمہاری تعریف میرے لفظوں کی محتاج نہیں ہے، بس میری آنکھوں میں دیکھ کر اندازہ لگا لیا کرو کہ آج تم اپنے دارم سائیں پر کس قدر ظلم ڈھا رہی ہو۔ اس کا لہجہ بدلا اور اس کے بہکتے انداز کو دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ وہ پل میں اسے ہلکا پھلکا کر دیتا تھا، اس کی نگاہوں میں اپنا عکس دیکھ کر وہ اپنے آپ کو خوش قسمت ترین محسوس کرتی تھی۔ آپ سے پوچھنے کا یا آپ کی آنکھوں میں دیکھنے کا رسک نہیں لے سکتی کیونکہ آپ کی نیت سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، تو پلیز آپ ذرا فاصلے پر ہو کر مجھ سے بات کیا کریں، یا جب میں تیار ہو کر کھڑی ہوں تو آپ مجھے دیکھا ہی نہ کریں کیونکہ میں جانتی ہوں آپ کی نیت اور آپ ایک انتہائی بے ایمان انسان ہیں۔ وہ بڑے ناز سے گردن اکڑا کر بولی، کیونکہ شوہر کی محبت پرمان کرنا ہر عورت کے نصیب میں نہیں ہوتا، اور دارم کی محبت پا کر تو وہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی۔ میرا ایمان بھی تم خراب کرتی ہو اور میری نیت بھی تم نے ہی بگاڑی ہے۔ کیوں ہو تم اتنی پیاری؟ وہ بھی مسکراہٹ دبا کر اس کے گال پر جھکا اسے پیار کرنے لگا، جبکہ در اس کے اتنے قریب آنے پر اسے گھور کر رہ گئی۔ چلیں جناب، ہم لیٹ ہو رہے ہیں بارات کے لیے۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ اسے زبردستی باہر لے جانے لگی تو دارم بھی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ تیار ہو زاوش لومڑی؟ وہ کمرے میں آیا۔ چلو بارات نکلنے والی ہے، وہ کمرے کے دروازے پر کھڑا پوچھ رہا تھا جبکہ نظر اس کے نازک مرمری وجود پر ٹھہر سی گئی تھی۔ گہرے نیلے رنگ کی پیروں کو چھوتی فراق اسے آسمان سے اتری کسی پری کا گمان ہی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی جیسے وہ اپنے الفاظ بھول گیا۔ ہاں تیار تو میں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے مجھے بال بند کر دینے چاہئیں، گرمی بہت ہے، زاوش بول رہی تھی، جبکہ ساحر سائیں وہیں دروازے پر کھڑا ابھی تک اسے یوں ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا حسن جسے اس کی آنکھوں میں بس سا گیا تھا، وہ اس کی طرف سے جواب نہ پا کر پھر سے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ جب آئینے میں اسے اپنے پیچھے اس کا عکس نظر آیا، اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ یقیناً اس کی نیت کا اندازہ نہیں کر پائی تھی، اگر کر لیتی تو اس وقت مسکرا کر دیکھنے کی غلطی ہرگز نہیں کرتی۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ کا دھیان کدھر ہے؟ اسے اپنے پیچھے خاموش کھڑے دیکھ وہ سوال کرنے لگی، جبکہ اس کے اتنے پاس آتے وہ اس کی گردن سے بال ہٹاتے ہوئے بے ساختہ اپنے لب اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ اس کے اتنے قریب آ کر اس طرح کی بے باک حرکت پر وہ گھبرا گئی۔ ساحر سائیں، ہم نے جانا ہے، وہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، جب ساحر نے اس کی کمر کو پکڑتے ہوئے اپنے بے حد قریب
کھینچتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے لیا۔ اپنی بےتاب شدتیں اس کے لبوں پر لٹاتا وہ مدہوش ہو رہا تھا، لیکن اسے جذباتی ہوتا دیکھ اس نے بے حد نرمی سے اپنے آپ کو اس سے الگ کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے کوئی بھی جلد بازی دکھائی یا ساحر کو روکنے کی کوشش کی تو وہ غصہ ہوگا، اور اس کے غصے کی انتہا یہ تھی کہ شاید وہ اسے جانے ہی نہ دیتا اور وہ سب کی نظروں میں سوالیہ نشان بن جاتی۔ ایسا وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس نے کہا تھا، باہر چلتے ہیں ورنہ ہم لیٹ ہو جائیں گے، نہیں تم واپس آ کر کہو گی کہ تھک گئی ہو، میں تمہارے اس روپ کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی اسی وقت وہ اس کی گردن میں ہاتھ رکھتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکنا چاہتا تھا۔ تو میں کون سا آپ سے دور جانا چاہتی ہوں، لیکن تھوڑا صبر کریں نا، ہم واپس بھی تو آ جائیں گے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ اس کے ہاتھ گردن کمر کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو واپس آتے ہی تم مجھے نخرے نہیں دکھاؤ گی، وہ شرط رکھ رہا تھا۔ منظور ہے، اب چلیں، اس نے یقین دلاتے ہوئے ہاں میں سر ہلا کر اجازت چاہی۔ اس کے انداز نے ساحر کو خوش کیا تھا، اسی لیے تو اس کے لبوں پر جسارت کرتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا اور ٹیشو پیپر کے ڈبے سے ٹیشو نکال کر اپنے لب صاف کرنے لگا۔ لپسٹک لگا لینا، میں جا رہا ہوں باہر، وہ کہہ کر رکا نہیں بلکہ لمبے لمبے ڈنگ برتا تیزی سے نکل گیا۔ زاوش نے اس کے جاتے ہی چہرہ پھیر کر آئینے میں اپنے لبوں کو دیکھا اور پھر سر پکڑ کر رہ گئی۔ کیا ہوا، آپ کا موڈ کیوں خراب ہے سنان سائیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی تیاری مکمل کر رہی تھی، جبکہ سنان سائیں بیڈ پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں بہت پریشان ہوں زرنیش، تمہیں لے کر تمہاری لاپرواہ طبیعت مجھے پریشان کر رہی ہے۔ 1 مہینے میں ہمارے گھر میں اتنی بڑی خوشخبری آنے والی ہے، لیکن بیبی کو لے کر تم اتنی زیادہ بے فکر رہتی ہو کہ مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ سنان سائیں اپنا ڈر اس کے سامنے بیان کرنے لگا، جبکہ اس کی بات سن کر زرنیش کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جناب آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اتنی لاپرواہ ہوں کہ مجھے میرے بچے کی فکر ہی نہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کا خیال نہیں رکھ پا رہی یا میرا دھیان اس کی طرف نہیں رہتا؟ تو آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ان 8 مہینوں میں اس احساس کو ایک پل میں محسوس کر رہی ہوں، لیکن میں دنیا کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی کہ پریگننٹ ہو کر میں قید ہو گئی ہوں، بلکہ میری پریگننسی بھی میری آزادی ہے۔ میں اپنے بچے کو پا کر بے حد خوش ہوں۔ میرا بچہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کے لیے میں ہر وقت منہ پر بارہ بجائے بیٹھی رہوں۔ مجھے میری زندگی انجوائے کرنی ہے، ان لمحات کو حسین بنانا ہے، اور آپ نہ اتنے پریشان نہ ہوا کریں۔ ہمارا بیبی بالکل ٹھیک ہے، بس کچھ ہی دنوں میں ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس آ جائے گا۔ ہم مل کر آپ کو پریشان کیا کریں گے، ابھی کے لیے اپنی پریشانیاں بچا کر رکھیں۔ وہ پیار سے اس کے گال کھینچتے ہوئے کھڑی ہوئی، جبکہ سنان بھی مسکراتے ہوئے اٹھا تھا۔ بات تو ٹھیک تھی، پریگننسی میں لڑکی کو ہر چیز میں روک ٹوک کر کے پریشان کرنے سے بہتر ہے کہ اسے خود ان چیزوں کو ہینڈل کرنے دیا جائے۔ یقیناً وہ یہ سب کچھ بہتر کر سکتی تھی اور زرنیش کر سکتی تھی، باقی کسی کا وہ نہیں جانتا تھا۔ تو پھر وہ کیوں پریشان میرا فون گرنے لگا تھا تو وہ کیوں پریشان ہو رہا تھا؟ ڈاکٹر کے مطابق وہ ایک ہیلدی بیبی کو جنم دینے والی تھی، اس کا سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، تو وہ بیکار میں پریشان ہو کر زرنیش کے حوالے سے ٹینشن پالنے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ اور زرنیش لاپرواہ تو کبھی بھی نہیں تھی، بس اس کی ایسی حرکتوں سے لگتا تھا کہ شاید وہ لاپرواہی کر رہی ہے، لیکن وہ ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی، اسی لیے وہ بے فکر ہو گیا تھا۔ بارات کا ویلکم بہت دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ شہنائی ڈھول باجے بجاتے ہوئے پورا گاؤں بارات میں شامل ہو گیا تھا۔ جب لڑکیوں نے بارات کو دروازے پر ہی روک لیا، اب وہ دولہے کو اتنی آسانی سے اندر تو آنے دے نہیں سکتی تھی، آخر سالیوں نے اپنا فرض بھی تو ادا کرنا تھا۔ ناکابندی ناکابندی ناکابندی، اب آپ اس طرح اندر نہیں جا سکتے، یہ سالیوں کی ناکابندی ہے۔ وہ دوپٹہ اس کے سامنے کرتے ہوئے اس کا راستہ روک چکی تھی، جس پر بڑے بڑے لفظوں میں سالیوں کی ناکابندی لکھا ہوا تھا۔ یار اب یہ کیا ہے؟ اس کو کیوں بیچ
اس کو کیوں بیچ میں باندھ دیا ہے؟ نکالو اسے، ہمیں جانا ہے۔ عارش سائیں اندر جانے کے لیے کافی بے چین نظر آ رہا تھا۔ ارے ایسے کیسے جانے دیں؟ کچھ رسمیں ہوتی ہیں، کچھ رواج ہوتے ہیں جنہیں فالو کرنا پڑتا ہے، جیسے دودھ پلائی کی رسم، سرما ڈالنے کی رسم، اور رسم ادا کیے بنا آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ دودھ لے کر آؤ لڑکیوں۔ زاوش سب سے آگے کھڑی تھی، بس اس کے آرڈرز کو فالو کر رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی کرو یہ رسم۔ وہ چہرہ آگے کرتے ہوئے سرما ڈالنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ زاوش نے فوراً اسٹک بھر کر سرما اس کی آنکھوں میں ڈال دیا تھا۔ یار یہ تو کافی زیادہ چبھ رہا ہے، خیر دوسری آنکھ میں ڈالو، اس نے چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ تو سب لڑکیاں ہنسنے لگی۔ ارے تم لوگ ہنس کیوں رہی ہو؟ سرما ڈالو دوسری آنکھ میں، اس نے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ساری لڑکیاں اپنی ہتھیلیاں آگے کر چکی تھیں۔ وہ کنفیوز ہو کر پیچھے دیکھنے لگا۔ مانگنے والی ہیں، چندہ دو ان کو، ساحر نے کہا۔ کیا آپ نے ہمیں مانگنے والی کہا؟ ہم مانگنے والے نہیں، اپنا حق لینے والے ہیں۔ ہم سالیاں ہیں، سالیاں، اور ہم نے آج پیسے نکلوانے ہیں۔ ابھی تو آپ نے دودھ پینا ہے، پیسے نکالیں۔ اس کے بجائے ثانیہ بولی تھی، جبکہ ساحر کی بات پر زاوش تو منہ ہی پھیر گئی ناراضگی سے، جس پر ساحر ہولے سے مسکرا دیا۔ ہاں یہ رسم ہے، پیسے تو دینے ہیں۔ اس کے سنان سائی کو دیکھنے پر وہ کندھے اچکا کر بولا تو اس نے اپنی جیب سے ایک موٹی سی گڈی نکال کر ثانیہ کے ہاتھ پہ رکھی، جس پر وہ چہکی تھی۔ چلیں اب یہ دودھ پیجیے۔ وہ دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، جس کو ساحر نے فوراً اپنے لبوں سے لگایا تھا، لیکن اب اسے پتہ چلا تھا کہ یہ دودھ بھی سستا نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ پھیلانے پر وہ پریشانی سے دیکھنے لگا۔ چلیں جی، دودھ کے پیسے نکالیں۔ ولیتی بابو، دودھ کوئی فری کا نہیں ہے، کہتے ہی لڑکیاں چہک کر ایک بار پھر سے ہنسنے لگی۔ یار میرے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں اور تم لوگ یہاں کھڑے مجھے دیکھ رہے ہو، کم از کم بتاؤ تو صحیح کہ دودھ کتنا مہنگا ہے۔ لیتا ہی نہیں۔ ان کے 50,000 کی ڈیمانڈ پر وہ پچھلوں کو گھورنے لگا۔ نہ منہ سے لگانے سے پہلے بھی تو پوچھ سکتے تھے نا۔ دارم نے کندھے اچکائے، جبکہ وہ منہ بنا کر ان کی ڈیمانڈ پوری کرنے لگا۔ 50,000 کی ڈیمانڈ 20,000 پر آ کر رک گئی تھی اور اسے مجبور ہو کر 20,000 ادا کرنے پڑے تھے، لیکن فی الحال ثنا کے پاس بیٹھنے کے لیے وہ لاکھوں دے سکتا تھا، تو 20,000 کیا تھا؟ وہ خوشی اندر کی جانب بڑھا تھا۔ وہ اپنی تمام تر بےقراریوں کو کنٹرول کرتا ثنا کے پاس بیٹھنے میں ایک بار پھر سے بےقراری ظاہر کر گیا۔ جب اپنی جگہ پر ثانیہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، ثانیہ بچے اٹھو یہاں سے، یہ آپ کی نہیں میری جگہ ہے۔ اور اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ سب لڑکیاں کھلکھلا کر ہنسی۔ جی ہاں، جیسے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ آپ کی جگہ ہے، خیر پہلے ذرا رسم تو ادا کریں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ کھولتے ہوئے بولی تو اس نے حیرانگی سے دیکھا۔ اب کون سی رسم رہ گئی ہے؟ وہاں پیچھے مجھے اچھا خاصا لوٹ چکی ہو، اب اور کتنا لوٹو گی؟ دیکھو میں ایک پیسہ اور نہیں دینے والا، ہٹو یہاں سے۔ اسے غصہ آیا تھا، پہلے ہی وہ اس سے اتنے سارے پیسے نکلوا چکی تھی، لیکن مجال ہے، شرم نام کی کوئی چیز نہیں لڑکیوں میں پائی جاتی ہو۔ آج اس سے پتہ چلا تھا کہ سالیوں کی مخلوق میں شرم و حیا کچھ نہیں آتا۔ یہ سالیاں رسموں کے نام پر اپنے بہنوئی کو بہت لوٹتی ہیں۔ اس بات کا احساس آج عارش سائیں کو بہت اچھے طریقے سے ہو گیا تھا۔ اس نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا تھا 50,000 کا چیک کاٹ کر ان کے ہاتھ پر رکھنے کے لیے۔ چلو اب میرے سامنے مت آنا۔ وہ ثانیہ کا ہاتھ تھام کر اٹھاتے ہوئے پورے حق کے ساتھ ثنا کے ساتھ بیٹھا تھا، جس پر گھونگھٹ میں بیٹھی ثنا ذرا سا پیچھے ہٹ کر بیٹھی۔ اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑکا تھا، اسے اپنے اتنے قریب محسوس کر کے، جبکہ اس کا اتنا لمبا گھونگھٹ دیکھ کر اس کی بےقراری بڑھنے لگی تھی۔ ایک منٹ، یہ رسگلہ کھلانے والی رسم نہیں ہوتی، اور ہم ایسی رسم کر کے اپنے پیسے برباد نہیں کریں گے۔ زاوش کے کہنے پر سب سے پہلے احتجاج ساحر سائیں نے ہی کیا تھا، جو اپنی طرف سے نئی رسم ایجاد کر چکی تھی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ رسم میری رسم ہے، میں نے بنائی ہے، اور اب سے یہ رسم ہوگی، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ خبردار جو کسی نے مجھے منع کیا، آخر ہم سالیاں ہیں، ہم اپنی رسمیں خود بنا سکتے ہیں۔ اس نے پھر سے ایک نظر عارش کی طرف دیکھا، جس کا تمام تر دھیان اپنے ساتھ بیٹھی اس خوبصورت لال لہنگے میں سجی سوری دلہن پر تھا۔ اور میرا نہیں خیال کہ عارش عطا سائیں ثنا آدی کے ہاتھ سے رسگلہ نہیں کھائیں گے۔ کیوں نہیں، میں ضرور کھاؤں گا۔ ثنا کھلاؤ گی مجھے؟ وہ خوشی سے ثنا سے پوچھنے لگا، جو چہرہ جھکائے گھونگھٹ میں بیٹھی تھی۔ ارے آپ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم سے پوچھیں، شادی پر تو ہماری چلنی ہے، اور ہم جو کہیں گے
ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ثنا آپ کو کھلائے گی تو ضرور کھلائے گی، آپ بس نکالے 50,000 روپے۔ اب اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا تو 50,000 سن کر اس کا منہ کھل گیا۔ اس نے بے بس نظروں سے سنان، ساحر اور دارم کی طرف دیکھا تھا جو غصے سے اسے گھور رہے تھے۔ آخر ضرورت کیا تھی اتنا جلدی ہاں ضرور کھاؤں گا بولنے کی؟ اب بکتے خود۔ ٹھیک ہے بھائی، اپنی بیوی کے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں، رسگلہ تو اپنی شادی کا کھا کر رہوں گا۔ اس نے ایک اور چیک سائن کیا اور ان کی طرف بڑھایا تھا۔ لڑکیاں تو ایک ہی دن میں امیر ہو گئی تھی، دہاڑی اچھی لگ گئی تھی سب کی، لیکن مسئلہ ثنا کے ساتھ تھا، وہ کیسے کھلاتی اسے؟ لیکن زاوش اس کا مسئلہ حل کر چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سفید رنگ کا رسگلہ رکھ کر اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے عارش کے قریب کیا تھا۔ عارش خود بھی اپنا چہرہ اس کے ہاتھ کے قریب کرتا اس کے ہاتھ سے آدھا رسگلہ کھا کر پیچھے ہٹا، اپنے ہاتھ کے پرو پر اس کے لبوں کو محسوس کرتے ہوئے۔ ثنا کا دل بے ترتیب ہوا تھا جب زاوش نے اس کے ہاتھ سے آدھا بچا ہوا رسگلہ لے کر اس کا ذرا سا گھونگھٹ ہٹاتے ہوئے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اس کی اچانک کرنے والی حرکت نے اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا۔ اس کا حساب تو وہ بعد میں بے باک کرنے والی تھی، کیونکہ فی الحال تو اس میں اتنی ہمت ہرگز نہیں تھی۔ رخصتی کی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ ثنا کے آنسو دیکھ کر ہر کسی کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ زاوش نور اور زرنیش سے لپٹ کر بہت روئی، جبکہ ثانیہ کو خود سے لگائے وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ اماں سائیں نے بھی اسے خود سے لپیٹ کر بہت ساری دعائیں دیں۔ بابا سائیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے اپنے سینے سے لگائے دروازے کی جانب لے کر جا رہے تھے، جبکہ سنان سائیں اس کے سر پر قرآن کا سایہ رکھے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ کتنا تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں، یہ تو صرف والدین ہی جانتے ہیں کہ یہ لمحات کتنے مشکل ہوتے ہیں۔ ناسوں سے پلی بیٹی کو کسی اور کے حوالے کیا جاتا ہے۔ آج اسی تکلیف سے اس گھر کے لوگ گزر رہے تھے۔ وہ کوئی بہت دور نہیں جا رہی تھی، فی الحال تو وہ اسی گھر میں ایک کمرے میں جا رہی تھی جسے سب لوگ عارش سائیں کا کمرہ کہا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بیٹی ان سے دور ہو رہی تھی۔ وہ بہت دور ہو کر جانے والی تھی ان سب سے۔ شاید وہ ہر روز اس سے بات نہ کر پاتے، ہر روز اسے دیکھ نہ پاتے، لیکن پھر بھی ایک یقین تھا کہ ان کی بیٹی وہاں خوش رہے گی، سکون سے رہے گی، اپنی زندگی سنوارے گی، اپنی خوشیوں کو جیے گی۔ ان سب کو یقین تھا کہ عارش کے ساتھ اس کی نئی زندگی کی شروعات بہت خوبصورت ہوگی۔ عارش کی محبت گھر میں کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس گھر میں ہمیشہ سے عارش کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ وہ جب بھی پاکستان آتا تھا اسی گھر میں رہتا تھا، اسی لیے اس کمرے کو سبھی عارش کا کمرہ کہا کرتے تھے۔ اس کی غیر موجودگی میں بھی یہ کمرہ کسی کے استعمال میں نہیں رہتا تھا، اسی لیے اسے رخصت کر کے اسی کمرے میں لایا گیا تھا۔ ولیمے کے 2 دن بعد ان کی پیرس کی فلائٹ تھی۔ اس نے ہمیشہ کے لیے عارش کے ساتھ چلا جانا تھا، ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی تھی۔ وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرح اسے بھی یقین تھا کہ عارش اس کا بہترین ساتھی ثابت ہوگا۔ وہ کمرے کی خوبصورتی کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اتنا جلدی آ گیا؟ اس نے حیرت سے سوچا، کیونکہ اسے ابھی کمرے میں بیٹھا کر گئے تھے اور شاید اتنا جلدی تو نہیں آ سکتا تھا، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو۔ دروازہ کھلا تو اس کی نگاہیں اپنے آپ ہی جھک گئی۔ اس نے نہیں دیکھا کہ دروازے پر کون ہے، لیکن آنے والا کون سا اس سے دور رہنے والا تھا جو اسے پتہ نہ چلتا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس بیڈ پر آ گیا تھا، اس کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ اس کی بے چینی اپنے عروج پر تھی، وہ بے قرار نگاہوں سے اس کے گھونگھٹ کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس دن کی کتنی خواہش تھی مجھے تمہیں دیکھنے کے لیے، اتنا بے قرار تھا بتا نہیں سکتا۔ ایک تو مایوں والا پردہ، یار مجھے یہ رسم بالکل پسند نہیں آئی، حد ہی ہو گئی، بندہ اپنی بیوی کو بھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں نے سارے رولز کو بہت اچھے طریقے سے فالو کیا ہے۔ میں نے تمہارے روم کی طرف جھانکا بھی نہیں، دیکھنا تو دور کی بات ہے۔
اور جانتی ہو اس وقت میں تمہارے گھونگھٹ اٹھانے کے لیے کتنا بے چین ہوں، لیکن ایک عجیب سا ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اس کے لہجے کی بے قراریوں کو محسوس کر رہی تھی، اور اب اس کے لہجے کی بے قراری اچانک اداسی میں بدلی تو وہ خود بھی متجسس ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ کس بات کا ڈر آرزسائیں؟ وہ یوں ہی گھونگھٹ میں اس سے پوچھنے لگی۔ وہ حیران تھی اس نے ابھی تک اس کا گھونگھٹ کیوں نہیں ہٹایا تھا۔ سو گائز، یہ رہی ایپیسوڈ، تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ، ویڈنگ رومانٹک سین۔ پرسوں یا کل کوشش کروں گی، بٹ پرسوں پکا وعدہ کرتی ہوں، پرسوں انشاءاللہ پکی دوں گی میں ایپیسوڈ، کیونکہ کل والا میں کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ دیکھ لیں، ایپیسوڈ کافی لمبی تھی، جتنی روز ہوتی ہے اس سے ڈبل تھی، لیکن یہ ہے کہ میں نے تیز پڑھا ہے تو جلدی جلدی ختم بھی ہو گئی ہے، کیونکہ مجھے سخت قسم کی نیند آ رہی ہے۔ ایک تو لائٹ ہماری 1 بجے واپس آئی ہے، اور دوسری بات تو یہ کہ کل کی ایپیسوڈ رومانٹک ہوگی، تو ہر بندہ یہاں نہ آئے، جو رومانس پڑھ سکتے ہیں وہی آئیں، کیونکہ یہ ٹوٹل رومانٹک ایپیسوڈ ہوگی کل کی انشاءاللہ۔ تو کل نہیں بلکہ پرسوں آئے گی، پرسوں کا میں وعدہ کرتی ہوں، تاکہ لانگ ایپیسوڈ ہو تو پڑھنا بھی اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، تو یقیناً آپ کو بھی اچھا لگتا ہوگا۔ اور آج میں نے بالکل پروف ریڈنگ نہیں کی تھی، ٹائم ہی نہیں ملا۔ جب میں پروف ریڈنگ کی باری آئی تب میرا موبائل اینڈ لگا ہوا تھا، مطلب کہ بیٹری اس کی مکنے والی تھی، تو اب جب اس کی میں نے بیٹری چارج کر کے ریکارڈنگ کی ہے تو مجھے نظر آیا بہت ساری غلطیاں ہیں، تو آپ اگنور ہی کریں گے تو کر دیجیے گا اگنور۔ باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے جو Q&A کیا تھا اس کا کب تک رپلائی آئے گا، تو جس کا رپلائی انشاءاللہ میں یہ ناول ختم کر کے ہی دوں گی، آرام سے بیٹھ کے، تاکہ سب لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دے سکوں، اور سب لوگوں سے کو نام وغیرہ بھی لکھ کر رکھ لوں، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ سب کے نام لوں گی، جس کا جو سوال ہے اس کا جواب لازمی دوں گی۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر سوال یہ ہے کہ میں کہاں سے ہوں، میرا تعلق کہاں سے ہے، اور میری عمر کیا ہے، میری ایجوکیشن کیا ہے، اور کچھ سوال ہیں جن کو دیکھ کر پڑھ کر میں خود بھی کنفیوز ہو گئی ہوں، لیکن میں کوئی چھوڑوں گی نہیں، انشاءاللہ میں سب سوالوں کے جواب دوں گی۔ آپ لوگ مجھ سے کیا کیا جاننا چاہتے ہیں، میرے بارے میں کیا آپ لوگوں کو تجسس ہے، لیکن میری لائف میں کچھ بھی ایسا سیکرٹ تو ہے نہیں، سب میری پوری زندگی آپ کے سامنے، صرف میری شکل سامنے نہیں ہے، تو شکل کی میرے گھر والے اجازت نہیں دیتے، ورنہ میں نے اپنے اتنے پیارے ریڈرز کو اپنی شکل بھی دکھا دینی تھی۔ میں بہت پیاری نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مکمل بنایا ہے، بس یہی خوشی ہے۔ اور باقی انشاءاللہ آپ کے باقی سب سوالوں کے جواب دوں گی۔ یہ تھی تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ، تو انشاءاللہ ہم اب جو آئے گی وہ ہوگی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ، پرسوں تک پکا آئے گی، کل کا وعدہ نہیں کرتی، کیونکہ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ لانگ ایپیسوڈ لکھنی ہوتی ہے، تو مجھے خود جو میری 3 لاسٹ والی ایپیسوڈ ہوتی ہیں میں لانگ لکھنا چاہتی ہوں، ورنہ میں دے دیتی ایسے ہی 2 کر کے دے دیتی، لیکن مطلب مجھے اچھا لگتا ہے ایسے تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ اور لاسٹ ایپیسوڈ لانگ دینا۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ہم پرسوں، ہو سکتا ہے کل ہی مل لیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں پرسوں۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور غلطیوں کو اگنور کریں، اور پھر باقی باتیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ اپنی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ اور میرا چینل سبسکرائب کریں، میں نے اتنی محنت سے اتنی بڑی ایپیسوڈ لکھی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹس کریں، اور اپنے پازیٹیو ریویو مجھے دیتے رہیں، اور جو لوگ یہاں پہ آ کر نیگیٹیو بکواس کرتے ہیں وہ بلاک ہوتے رہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے سچی بتاؤں، مجھے بلاک کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، جب کوئی آ کر کہتا ہے نا کہ یہ رائٹر ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو قسم سے میں پورا کامنٹ بھی نہیں پڑھتی، اور میں پہلے اس کو بلاک کرتی ہوں، کیونکہ بلاک کرنا میرا فیوریٹ کام ہے، موسٹ فیوریٹ، کیا فیس بک پہ کیا یہاں۔ بلاک کرنے کا نا ایک اپنا سویگ ہے، ایک اپنا مزہ ہے، جو کہ مجھے بہت سکون دیتا ہے، کیونکہ ویسے یہاں تک پہنچنے میں ہیٹرز کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن وہ آپ نا بس دیکھ کر ہی گزارا کرو، آپ کا کمنٹ اور آپ کا لائک مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ مجھے لائک کرنے کے لیے، مجھے کمنٹ کرنے کے لیے، میرے بارے میں پوچھنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے، مجھے سننے کے لیے، اور مجھے یہاں پر اس مقام پر پہنچانے کے لیے میرے لورز ہیں، میرے ریڈرز ہیں، جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ کی باتوں کا میں اثر لیتی ہوں۔ ایک وقت تھا جب میں سوچتی تھی یہ بندہ میرے خلاف ایسا کیوں بولتا ہے، کیا ہے اس کو، کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ، لیکن اب نا آپ کو مسئلہ کیا ہے یہ مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہے۔ تو آپ اپنا مسئلہ اپنی جیب میں رکھو، کیونکہ میں تو آپ کا مسئلہ
رکھنا بھی پسند نہیں کرتی. آپ اپنا مسئلہ اپنی جیب میں رکھو اور جہاں مرضی پھیلاؤ ہیٹ. آپ جتنی نفرت مجھے دو گے نا میرے ریڈر سے، اس سے کہیں گنا زیادہ مجھے محبت دی ہے. تو اب نا میری نظر میں آپ کی نفرت کی کوئی اوقات نہیں ہے. آپ مجھے نفرت کرو، آپ الٹے سیدھے کمنٹس کرو، آپ میرے خلاف بکواس کرو، میرے لیے یہ چیز ویلیو کرتی ہے کہ آپ کی لائف میں اتنی امپورٹنٹ ہوں کہ آپ میرے لیے بکواس کرنے کے لیے، میرے خلاف سوچنے کے لیے، میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے کے لیے، مطلب اتنا کرنے کے لیے آپ ٹائم نکالتے ہو. آپ اتنے ویلے لوگ ہو نا کہ آپ کے پاس وہی نہیں ہے. آپ کی زندگی کا مقصد ہے عریشہ کو بدنام کرنا، عریشہ کے خلاف بولنا. تو کرو یار، آپ نے خود ہی اپنی زندگی کا مقصد چنا ہوا ہے. لیکن میرے پاس نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے ٹائم. سوری ٹو سے، میرے پاس جن کے لیے ٹائم ہے ان کے لیے میں روز لکھتی ہوں، ریکارڈنگ کرتی ہوں، ایپیسوڈ یوٹیوب پر دیتی ہوں. تو یہ آپ لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہو. آئی ایم ہیپی کہ آپ لوگوں کی لائف میں اتنی امپورٹنٹ ہوں. باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.